نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ذات واجب اپنی کتاب محکم میں سورہ 3 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان۔ اس آیت جو شروع ہو رہی ہے لقد، دیکھیے میں عربی داں ہوں نہیں، میں بھی پڑھ کے ہی بولتا ہوں، تو لقد، ہاں عربی جاننے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ہمارے مولوی حضرات بھی ہیں۔ لقد پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہو گئی اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے، جو انگریزی میں جس کو ہیو ہیڈ بولتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ when I have created، لقد خلقنا الانسان، یعنی انسان کو پہلے خلق کر لیا اس نے، اور خلق کرنے کے بعد اس نے ایک اعلان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہ انکوالیفائڈ ہے، جب اس نے انسان کو خلق کر لیا تب پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے تخلیق کی ہے ساری مخلوق میں یہ احسن ہے۔ دیکھیں قرآن میں کہیں اشرف المخلوقات لفظ نہیں آیا ہے، احسن تقویم کی بنیاد پر ہی ہم انسان کو افضلیت کا تاج پہناتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اسے بہترین نمونہ بنا کے پیش کیا ہے اور اسے احسن کہا، احسن تقویم اس کے سارے صفات میں، اور دوسری مخلوقات پر اس کو احسن قرار دیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خالق کسی چیز کو بناتا ہے، ایون دنیا میں بھی کوئی ایک کار بنانے والا سائنٹسٹ کار بناتا ہے اور اس کو اعلان کرتا ہے کہ صاحب اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے یہ ہے، تو کتنی اس کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں اس سے۔ تو جب اللہ نے ایک اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں نے آج تک جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، اب یہ جو انسان میں نے بنایا یہ سب سے افضل ہے، سب سے احسن ہے، تو اللہ کی کتنی توقعات ہوں گی اس انسان سے۔ لیکن ہوا کیا؟ پہلے ہی مقام پر جھٹکا پروردگار عالم کو، جس کو اس نے مسجود ملائک بنایا تھا، جس کو اس نے افضلیت کا تاج پہنایا تھا، اس سے اللہ نے ایک ہی بات تو کہی تھی کہ بھائی سب کچھ کرنا، ادھر نہ جانا، یہ نہ کھانا، ایک ہی بات کہی تھی۔ اب دیکھیے اللہ نے ایک کلیم کیا تھا احسن تقویم، کہ یہ جو مخلوق ہے ہماری سب سے احسن ہے، اور پہلے ہی مقام پر وہ انسان ترک اولا کر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات واحد ہے، ذات اقدس ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک کلیم تو کیا تھا نا، اور پہلا ہی بندہ جو اس نے پیدا کیا وہ ترک اولا کر گیا، تو اللہ کا تو ایک پیرامیٹر ہے نا۔ تو اللہ کی جھنجھلاہٹ تھی کہ جیسے ہی ترک اولا ہوا، اب رحمت اس کے یہیں سے چلتی، ہر چیز پر یعنی اس کے غضب ناکی پر بھی اس کی رحمت غالب ہوتی، لیکن اسے کتنا فرسٹریشن تھا اس ذات واحد کو کہ جیسے ہی ترک اولا ہوا اپنے اس بندے کو جو ابھی کچھ دیر پہلے جسے اس نے مسجود ملائک بنایا تھا، اب کہا کہ تم جنت سے نکلو۔ ہوا کہ یہ کپڑا
کہا کہ نہیں کپڑا بھی نہیں, جنت کی چیز جنت میں ہی رہے گی, نکلو. تو پہلے ہی مقام پر اللہ کے پارامیٹر پر احسن تقویم کے جو منزل پر فائز اللہ کرنا چاہتا تھا وہ اس سے کمتر ہو گیا. دیکھیں ہم لوگ ہائی جمپ اسکولوں میں کیا کرتے تھے, پول والٹ ہوتا تھا, اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بار ہوتا ہے جس پر سے آپ کو, تو کیا ہوتا ہے کہ جب جو کوچ ہوتا ہے وہ ایک, اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس پہ کودتے ہیں کوئی بھی اگر اس پر نہیں اس کے پیرامیٹر پر آتا ہے تو بار کو لوور کر دیا جاتا ہے, اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے. اب اللہ بھی کیا کرے, اب اللہ نے کچھ پیرامیٹر تو بنائے لیکن اس کا پہلا ہی بندہ اس بار پہ نہیں آ پایا, اس سے نیچے آیا. دوسری اہم بات میں شروع میں بولتا چلوں آج کے زمانے کے حساب سے کہ دیکھیے اللہ نے جب احسن تقویم کی منزل پر فائز کیا تو فی, لفظ فی اس نے استعمال کیا, یعنی انکوالیفائڈ تھا کہ یہ ساری مخلوقات پر یہ احسن ہے. لہذا پہلی ہی منزل پر اس نے یہ صاف کر دیا کہ کوئی عصبیت کی جگہ نہیں ہے, کوئی کسی پر افضل نہیں ہے, کوئی بھی انسان کسی پر افضل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہا کہ تقوی کی بنیاد پر ہے. جو تم عمل صالح کرتے ہو اس کے بنیاد پر ضرور طبقات ہیں لیکن بحیثیت انسان نسلی امتیاز نہیں ہوگا. تو پہلے ہی دن اس نے یہ بات صاف کر دی کہ اپارتھائڈ نہیں چلے گا, ریس سپرمیسی نہیں چلے گی, آرین ریس اور دوسروں ریس سے اوپر نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں امریکہ یورپ میں سپر میسسٹ ہوتے ہیں کہ ہم سپر ریس ہیں. اللہ نے پہلے ہی دن اس بات کی نفی کر دی کہ نسلی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہے, امتیاز ہے تو صرف تقوی پہ ہے. اگر اسی انسان نے اللہ کی اس بات کو مان لیا ہوتا تو نہ ورلڈ وار 1 ہوتی, نہ ورلڈ وار 2 ہوتی, نہ آج کے دن کے حالات ہوتے جہاں ہر چیز جو عصبیت کی بنیاد پر ہے ہم اس سے افضل ہیں. یورپ کہتا ہے ہم افریقن سے اوپر ہیں, امریکنز کہتے ہیں ہم باقیوں سے اوپر ہیں, آرینز کہتے ہیں ہم ڈراویڈین سے اوپر ہیں. یہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات ہی ہم نے نہیں مانی. اللہ نے تو سبھی انسان کو افضل بنایا تھا اور اس کے اندر کہا تھا کہ تم کیسا کنڈکٹ کرتے ہو اپنا, کس طرح سے تم اپنی زندگی بسر کرتے ہو, اس کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر ضرور طبقات ہوں. تو یہ بات تمہیداً میں نے کہی کہ اللہ نے سب سے پہلے ہی دن ساری عصبیت کو اور اپارتھائڈ کو اور ریس سپریمیسی کو ختم کیا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی کچھ توقعات ہیں. اب یہ انسان جو اس کی بہترین مخلوق ہے اس کے توقعات پر پورا نہیں اتر رہا ہے, تو اللہ نے بار کو نیچے کیا کہ چلو. اب اللہ نے کہا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ چاہتا تھا کہ اس کی نعمتوں کا بندہ شکر گزار ہو جائے, لیکن جب اس نے دیکھا کہ بندہ شکر کی منزل تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس نے بار کو لوور کر دیا کہ چلو صبر کی منزل پر بھی پہنچ جاؤ. تو انا مع الصابرین, میں سب صابروں کے ساتھ ہو جاؤں. اللہ کا جو توقعات تھی وہ منزل شکر پر تھی, لیکن جب دیکھا کہ بندہ اپنے مرتبہ شکر پر نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس نے اس کو بار کو لوور کیا اور شکر کے بجائے اس نے صبر کی بات کر دی کہ یہاں تک بھی چلے جاؤ تب بھی ہم مان لیں. تو یہ اس کی رحمت ہے, اس کی رحمانیت ہے کہ وہ بندے کے جو اس کی استطاعت, حالانکہ استطاعت تو اللہ نے دی ہے لیکن اس تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے نیچے بھی آ جاؤ. اب دیکھیے اب اللہ جو ہے اپنے بہترین بندوں کی تخلیق کر رہا ہے. میں عام بندوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ہیں وہ بھی انسان. اب کیا ہوا
پہلا بندہ بنایا، ترک اولا کر گیا۔ اس کے بعد جو پہلی رشتہ داری ہوئی، دو بھائی حابیل اور قابیل، دونوں نبی کے بیٹے۔ اللہ چاہتا تھا کہ بھائی بھائی کی طرح رہیں، اخوت ہو، پیار محبت ہو، رشتہ داری ہو۔ دوسرے ہی اسٹیپ پر کیا ہوا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ رشتے کی پامالی یہاں سے شروع ہو گئی۔ اللہ چاہتا تھا کہ رشتہ استوار ہو، نبی کے بیٹے ہیں، اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں۔ بات پھر آگے بڑھتی ہے۔ جناب نوح، اب باپ بیٹے کا دیکھیے کس طرح سے رشتے کی پامالی ہو رہی ہے۔ طوفان ہے، بیٹا بھی جانتا ہے کہ نبی ہے، بیوی بھی جانتی ہیں کہ نبی ہے، بلا رہے ہیں، عدل حکمی ہو رہی ہے۔ کس کی؟ بیٹا باپ کی عدل حکمی کر رہا ہے۔ نبی ہے، نبی کی اولاد ہے۔ اب کس طرح سے اللہ کی توقعات پر یہ انسان پورا نہیں اتر رہا ہے۔ اب اللہ کرے کیا؟ یہ بہترین انسان ہے جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے، اس زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے گھرانے کی حالات یہ ہے۔ جناب یوسف کا قصہ، وہی بھائی، جلن، حسد، بھائی نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک کلیم کیا تھا، لیکن بندہ اللہ کی اس توقعات پر پورا نہیں اتر رہا ہے۔ اب اللہ کرے کیا؟ اس نے اولو العزم پیغمبر بنایا، جناب ابراہیم۔ ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ بندہ جو ہے یہ یقین کی منزل پر تو پہنچے۔ جناب ابراہیم، قرآن ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار تو مردے کو زندہ کیسے کر دیتا ہے؟ پلٹ کے اللہ نے کہا کیوں تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا کہ یقین تو ہے، سکون آ جائے۔ اب یہ اولو العزم پیغمبر ہے، مشاہدات کی بنیاد پر سکون چاہیے کہ میں دیکھ لوں۔ تو اللہ اپنے اس بندے کو سکون کی منزل پر فائز دیکھنا چاہتا ہے، نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ کے سکون کی منزل پر آنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ احسن تقویم کی جو پیرامیٹرز ہیں وہاں پر یہ لوگ، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تمہیداً کہ یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن کس طرح سے اللہ کے جو پیرامیٹرز ہیں اس پر وہ اللہ کے مطابق، اللہ چاہتا تھا کہ میں نے ایک بات کہی، میں نے تم سے قربانی مانگی، انکوالیفائڈ قربانی دینا چاہیے تھا، لیکن وہی ہے کہ اللہ بار کو نیچے کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ تھا کہ میں نے کہہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو تو بلا تامل دے دیتے۔ اب ہوا کیا؟ دے تو رہے ہیں۔ اب اللہ چاہتا یہ تھا کہ رومال نظروں پہ نہ رہے، نہ بیٹے کے نہ باپ پہ، جو قربانی دے رہا ہے قربانی دے رہا ہے۔ جب اللہ نے مانگ لیا اسی کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ نے مانگ لیا اور اپنے اس عظیم المرتبت بندے سے مانگ رہا ہے، جس کی قربانی دی جا رہی ہے وہ بھی نبی، جو دے رہا ہے وہ بھی نبی۔ لیکن اب قربانی کی منزل میں پہنچنے کے بعد عدل حکمی نہیں ہے،
لیکن اللہ جس منزل پر اس قربانی کو دیکھنا چاہتا تھا دونوں ہی اس منزل سے نیچے ہیں. اللہ کیا کرے؟ اب اللہ نے پھر بار کو نیچے کیا کہ تمہاری قربانی قبول، کیونکہ تم نے ارادہ ظاہر کر دیا. چلو تمہارے ارادے پہ ہی میں راضی ہو گیا، لیکن چونکہ ایک انکوالیفائڈ قربانی نہیں تھی، آنکھوں پر پٹی تھی، جناب اسماعیل کے بھی آنکھ پر پٹی تھی، جناب ابراہیم کی آنکھ پر پٹی تھی، ماں راضی نہیں تھی. یہ گھرانہ ہے ان لوگوں کا جو کہ اللہ جن پر ناز کرتا ہے اور بے شک ناز کرنے کے قابل ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ جس مقام پر، جس منزل پر اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا تھا، اس منزل پر یہ حضرات، یہ نفوس نہیں پہنچے. اب اللہ کیا کرے؟ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو کیا توقعات ہیں وہ 8 چیزیں بیان کی ہیں. وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے حوالے سے کیا ہے. سورہ بقرہ کی میرے خیال میں 83 آیت ہے جس میں اللہ کیا چاہتا ہے. تو پہلی بات، لا تعبدون الا اللہ، عبادت کسی کی بھی نہیں سوائے اللہ کی. اب بات شروع ہو رہی ہے توحید سے، کیونکہ جب اگر توحید ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی بات کیا مانیں گے آپ؟ تو سب سے پہلی بات لا تعبدون، کسی کی بھی عبادت نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب اس کے بعد آگے بڑھتا ہے وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی وحدانیت کے فوراً بعد کہ اپنے والدین پر احسان کرو. احسان وہ نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. احسان کے مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے ان کی اطاعت اور خدمت کرنا، اپنی آواز ان کی آواز سے اوپر نہ جائے. خدمت کا معیار دیکھیے، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنے نوجوان بچوں سے، کہ دیکھیے والدین کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ جہاں اس نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے اور اقرار کروایا ہے، اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کی بات کر رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے. میں صرف ایک قصہ بیان کر رہا ہوں. یہاں بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، ان سے تو میں سمجھتا ہوں اور ان سے میں سیکھتا ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے کہ جناب یوسف جب مصر کے بادشاہ بن گئے اور جب انہوں نے اپنے باپ جناب یعقوب کو کہلوایا کہ یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ والدین کے حقوق کے معاملے میں بڑا حساس ہے. ہو سکتا ہے کہ والدین کو اپنے بیٹے کی کوئی بات ناگوار نہ گزری ہو، لیکن اگر اللہ کو ناگوار گزر جائے تو کیا ہوگا؟ یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ صرف والدین کے لیے ہی ہے کہ بعض کے لیے کہ مجھے ناگوار گزرے تو میں، لیکن والدین کے معاملے میں یہ کہ اگر والدین کو ناگوار نہ بھی گزری ہو تو اللہ اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ وہ کیا کرے گا. میں بتا رہا ہوں. اب جناب یعقوب ملنے آ رہے ہیں جناب یوسف سے. یہ بھی پیغمبر، وہ بھی پیغمبر. اب نزدیک آئے جناب یوسف، وہ نیوز لے رہے ہیں کہاں پہنچے. جناب یوسف کو ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر میرا باپ مجھے تخت پر بیٹھا دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا. اب دیکھیں منشا ان کی باپ کی بے عزتی نہیں ہے،
ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میرا باپ آئے گا اور دیکھے گا کہ بیٹا تخت نشین ہے تو بہت خوش ہوگا. وہ ہوا کیا کہ وہ بیٹھے رہے جب جناب یعقوب آئے اور وہ اٹھے نہیں. نہ یہ بات جناب یعقوب کو ناگوار گزری, کہیں تاریخ میں نہیں ہے کہ یعقوب کو یہ بات ناگوار گزری ہو, نہ یوسف کو ناگوار گزری, کیونکہ ان کے ذہن میں اپنے باپ کی بے عزتی نہیں تھی بلکہ اپنے باپ کی خوشنودی تھی کہ وہ دیکھ کے خوش ہوں گے. لیکن باپ کے معاملے میں اللہ کتنا حساس ہے یہ دیکھیں آپ. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اللہ کو جب ناگوار گزری, جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کی ناپسندیدگی جناب یوسف کو ظاہر کر دی. جناب یوسف نے اپنا مقدمہ لڑا بھی ہوگا, کہا بھی ہوگا, لیکن اللہ اتنا حساس ہے کہ ان کے سارے دعووں کو رد کر دیا گیا. اور کیا ہوا؟ یہاں مولانا موجود ہیں. اللہ نے کہا یوسف تمہارے نسل سے نبوت چھین لی گئی. صرف ایک عدل حکم تھی اور وہ بھی باپ کی نظر میں نہیں تھا. یہ حساسیت دیکھیے اللہ کی. میں اس لیے اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ والدین کے معاملے میں اللہ کتنا حساس ہے کہ یوسف جیسے پیغمبر کو صرف باپ کے آنے پر اٹھے نہیں, اور وہ بھی ان کی بے عزتی کی وجہ سے نہیں, خوشنودی کے لیے. لیکن اللہ کو یہ بات ناگوار گزری, اور اتنی ناگوار گزری کہ یوسف کے ان کی نسل سے نبوت چھین لی گئی. بات یہیں تک نہیں رہی. یوسف نے اتنا توبہ کیا, کہا کہ اللہ کی کہ پروردگار عالم کم سے کم اتنا کر دے کہ میری قبر میرے دادا ابراہیم جس قبرستان میں دفن ہے وہاں میں دفن ہو جاؤں. اللہ نے کہا یوسف تم وہ رائٹ کھو چکے, وہ اختیار تم کھو چکے. بات وہی ہے, اللہ اپنے بندے کو احسن تقویم کی منزل پر فائز دیکھنا چاہتا ہے. وہاں کہاں یہ بس ایک چھوٹی سی غلطی جو نادانستہ لیکن اللہ کی نظر میں اتنی بات بڑھ گئی کہ نبوت چھین لی گئی. اتنا ہی نہیں, اپنے دادا کے پائتی جب انہوں نے یہ کیا کہ ہماری قبر وہاں ہو جائے تو اللہ نے اس سے انکار کر دیا, کہا کہ اب وہ بھی تم. تو اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ سورہ بقرہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے 8, تو پہلی بات تو توحید, اور دوسری بات اپنے والدین پر احسان. اب دیکھیے کیا ہے, اب وذل قربا, اپنے رشتہ دار, اور قربا صرف میاں بیوی بچے نہیں ہیں, اس میں بھائی بہن چچا خالو جتنا خاندان ہے وہ سب داخل ہے. فوراً والدین کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب جو ان کے حقوق ہیں ان کی بھی پاسداری ہو. اس کے بعد جب یہ حقوق بھی ہو گئے تو اب آرفنس والیتامى, یتیموں. دیکھیے اس میں کہیں کوئی مسلکی اور یہ بات ہے نہیں. اللہ جو, کیونکہ جب اللہ بات کر رہا ہے انسان کی تو وہ کسی شیعہ سنی مسلمان ہندو کرسچن کی بات نہیں کر رہا, وہ تو چاہ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے کنڈکٹ کریں اپنے کو. آپ کے خاندان میں ہو سکتا ہے کئی مسلک کے لوگ ہوں, وہاں کوئی تفریق نہیں ہوگی. ان کے جو حقوق ہیں اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے حقوق کی پاسداری کریں. جب یتیموں کی بات آئی تو کوئی بھی یتیم ہو,
کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انسان ہے. بات انسان کی ہو رہی ہے. اس کے بعد پانچواں والمساکین، مسکین جو مفلوق الحال ہے، کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ مفلوق الحال ہے، غریب ہے، غربا ہے. اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے قوت استبداد کی بنا پر، قوت تحصیل کی بنیاد پر، میں نے کسی کو کسی پر رزق پہ فوقیت دی ہے، لیکن وہیں پہ کہتا ہے قرآن میں کہ لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ اگر قوت تحصیل کی بنیاد پر تم کو رزق زیادہ دے دیا ہے تو تم فاضل رزق کو ان تک پہنچا دو جن کو میں نے کم دیا ہے. یہ مساوات ہے. احسن تقویم، اللہ احسن تقویم کس اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، کیا چاہتا ہے وہ؟ چھٹی چیز، جب تم بندوں کے بیچ باتیں کرو، جب کلام کرو، قولوا للناس، اب یہاں الناس کی بات آئی، جس سے بھی تم باتیں کرو حسن اخلاق سے بات کرو، اس کی دل آزاری نہ کرنا، غصے میں نہ بات کرنا، پیار محبت سے بات کرنا. قولوا، جب تم اس سے کلام کرتے ہو، کس سے؟ ناس، کسی سے بھی، جس میں جو بھی انسان ہے، حسن اخلاق کے ساتھ بات کرو. یہ 6 چیزیں اللہ نے یہاں تک، ایک ہی بس یہ چیز تھی جو اس پر مسلط تھی، اسی طرف وہ تھی پہلی چیز جو وحدانیت کی تھی. باقی 5 چیزیں اللہ جو پیرامیٹر بیان کر رہا ہے احسن تقویم کے فائز ہونے کے لیے، وہ سب بلا تفریق مذہب و ملت، سبوں کے حقوق آپ جب دے دیں گے، جب حقوق پر آپ کامل اتریں گے، جب یہ سب کر لیا، تب کہتا ہے اقیموا الصلاۃ. اب تم جب نماز پڑھو گے تو وہ قابل قبول ہے. یعنی تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن یہ پچھلی 5 اور 6 چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہو تو اقیموا الصلاۃ کا اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں. اور آتوا الزکات، تم زکات دیتے رہو، اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہے ہی نہیں جب تک وہ 5 لوگوں کے حقوق تم. اب آج اس مجمع کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس مجمع ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، حساب کر لے کہ اللہ نے یہ 8 چیزیں، توحید، میں پھر سے بتا رہا ہوں، والدین کے حقوق، اپنے قرابت داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، آپ کے ہمسایوں کے حقوق جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، حسن اخلاق، اقیموا الصلاۃ، نماز، اور 8ویں زکات. آدمی اپنا حساب کر لے، اگر یہ 8 چیز پر وہ عمل پیرا ہے اور اللہ جس حسن کے ساتھ چاہتا ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں اس کو آپ بجا لائیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں احسن تقویم کے منزل پر تو فائز نہیں لیکن اس کی طرف ہیں. اب جیسا میں نے کہا کہ اب اللہ کرے کیا، اس نے ہم نے آپ کو شروعاتی میں بتائی جو عظیم المرتبت ہستیاں، وہ سب اللہ کے پیرامیٹر پہ نہیں ہوتا. بھائی جناب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو مدد چاہیے. انہوں نے کیا کہا؟ مدد تو چاہیے لیکن جس سے مدد چاہیے وہ جانتا، یعنی مدد تو چاہیے
یہ تھے ابراہیم کہ مدد تو چاہیے، اور انہوں نے کیا دعا مانگی مجھے نہیں پتا، لیکن نتیجہ پتا ہے کہ آگ گلزار ہو گئی۔ یہ تو حسین ابن علی تھے کہ پھر جبریل آتے ہیں، مدد چاہیے، وہ کیا کہ ہٹ جاؤ جبرائیل، یہ وقت امتحان ہے۔ کہ حسین جو ہے وہ شناسہ ہے مرضی معبود کا، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اور جب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے، پھر مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت امتحان ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان سبوں کو آزمایا، ایسا نہیں کہ آزمایا نہیں، سب کو موقع دیا، بڑے بڑے نبیوں کو موقع دیا، لیکن سب اللہ کے اس پیرامیٹر کو جو وہ چاہتا تھا۔ جناب یعقوب کو آ کے ملک الموت نے کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کی میں نے روح قبض نہیں کی ہے، مولانا موجود ہے تائید کریں گے، تو ان کو بتا دیا کہ آپ کے بیٹے کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، پھر بھی رو رہے ہیں، سکون نہیں۔ اب اللہ کیا کرے، اس میں اسے تو ایک مطمئن نفس کی ضرورت ہے۔ تو اب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا اور حسین اللہ کی ضرورت کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے، دیکھیے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اسی زمین کی ایک آیت ہے سورہ بلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، احسن تقویم کی جگہ پر صرف کبد آئی۔ کیا مطلب ہے کبد؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کر دیا، لیکن اب میں تمہیں آزمائش میں دوں گا، اب تمہیں امتحان سے گزرنا ہوگا۔ مطلب صرف احسن تقویم ہی کی منزل نہیں ہے، اب اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اب تمہیں آزمائش میں بھی ڈالیں گے، تمہارا امتحان بھی لیں گے، اور اگر امتحان میں فیل کر گئے تو کیا ہوگا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر میرے پیرامیٹر پر نہیں اترے تو میں تم کو خلقت کے سب سے پست جگہ پہنچا دوں گا۔ تو اتنا ہی نہیں تھا کہ احسن تقویم تو ہے، لیکن اس کو امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان سے گزارنے کی کوشش اللہ نے کی، ٹھیک ہے، ہوتا ہے پاس مارک 50%، ڈسٹنکشن مارکس اب تو 90%، اللہ چاہتا تھا 100%، لیکن اسے اتنی بھی قبول تھی پاس مارک بھی، تبھی تو دنیا چل رہی ہے، تبھی تو اللہ نے کہا کہ کبھی بھی حق جو ہے وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوا، اگر کبھی بھی حق باطل کے سامنے سرنگو ہو جائے تو زمین و آسمان میں انتشار ہو جائے۔ تو زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، یہ کائنات باقی ہے، اس کے مطلب ہی یہی ہے کہ حق کبھی بھی باطل کی پیروی نہیں کرتا۔ تو اب بات یہ تھی کہ اللہ کو کچھ نفوس چاہیے تھے جن کو دکھا کے اللہ کہتا کہ دیکھو میرے پیرامیٹر یہ ہیں، ہم ایسا چاہتے تھے۔ دیکھیے اگر کربلا میں معاذ اللہ حسین اگر ناکامیاب ہوتے، صرف حسین کی ناکامیابی نہیں تھی، یہ اللہ کی بھی ناکامیابی ہوتی، اس کا کلیم جو تھا احسن تقویم کی منزل پر فائز ہونا، اس کا کیا ہوتا؟ سارے بڑے بڑے پیغمبر جو ہیں وہ تو فیل کر گئے، فیل ان دیٹ، ناٹ ان دیٹ سینس، فیل کہ جو اللہ جس منزل پر چاہتا تھا اس پر نہیں تھے۔ تو اب کچھ نفوس تو چاہیے تھے جنہیں اللہ دکھا سکے
کہ ہم کیسا احسن تقویم چاہتے تھے، کس منزل پر فائز. ہم نے یہ دیکھا. اب آپ موازنہ کیجئے واقعات کربلا کا اور اس کے پہلے کی ہسٹری کا. ہم نے پہلے دیکھا کہ جہاں رشتوں کی پامالی ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ پامال، بھائی بھائی کا رشتہ پامال، باپ بیٹے کا رشتہ پامال. اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جو عام لوگ تھے. اب کوئی ایک جگہ تو ہو جہاں یہ رشتوں کی پیمائش ہو کہ اللہ رشتہ چاہتا کیسا ہے. اگر بھائی اور بہن کے بیچ کا رشتہ ہے تو کیسا ہو، بھائی اور بھائی کے بیچ کا رشتہ ہو تو کیسا ہو، بھائی اور اسٹیپ بردر کے بیچ کا رشتہ ہو تو کیسا ہو، چچا اور بھتیجی کے بیچ کا رشتہ ہو تو کیسا ہو، ماموں اور بھانجے کے بیچ کا رشتہ ہو تو کیسا ہو، غلام اور آقا کے بیچ کا رشتہ ہو تو کیسا ہو. تو کوئی تو ایک جگہ چاہیے تھی، اور کربلا اللہ نے سجا دی کہ اگر تمہیں وحدانیت دیکھنا ہے تو آ جاؤ کربلا میں، جہاں تیروں کے چھاؤں میں بھی سجدے ہو رہے ہیں، تلواروں کے بیچ میں بھی سجدے کیے جا رہے ہیں. کن کن حالات میں اللہ کا سجدہ ادا کیا گیا ہے. دیکھیے یہ 5 وقتہ نماز تو اور کی بات ہے. دیکھیے میں بیچ بیچ میں وہ آ جائیں گے مصائب کے بھی. دیکھیے 5 وقت تو نماز ہے ہی ہے. امام حسین جب جناب زینب کو تلقین کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. یعنی بتا رہے ہیں کہ 5 وقتی نماز تو ہے ہی ہے، لیکن یہ گھرانہ وہ ہے جو ایسے حالات میں جب گھر لٹ چکا ہے، خیمے جل چکے ہیں، سب بے پردہ ہیں، پھر بھی اللہ کی عبادت میں ہمارے یہاں کمی نہیں ہوتی. ہم شب میں بھی اور نماز شب ادا کرتے ہیں. یہ حسین یہ بات، دیکھیے حسین کی باتیں ایسی نہیں ہوتی. حسین دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر عبادت دیکھنا ہے تو آ جاؤ کربلا کے میدان میں. اللہ کا پہلا پیرامیٹر تو یہی تھا نا کہ عبادت کسی کے نہیں سوائے اللہ کی. اب عبادت کس منزل پر ہے؟ یہ کربلا. اس کے بعد جو رشتہ داری ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سارے رشتے جو اس کے پہلے جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں وہ رشتے پامال ہو چکے تھے. اب کوئی جگہ تو ہو جہاں اللہ دکھا سکے دیکھو میں ایسا رشتہ چاہتا تھا. تو وہ کربلا کا میدان ہے جہاں چچا بھتیجی کے لیے جان دے رہا، بھائی بھائی کے لیے جان دے رہا. دیکھیں سبقت ہے. دیکھیں جان دینا تو ایک الگ بات ہے. ہر رشتہ دار چاہتا یہ ہے کہ ہم سبقت لے جائیں. یہ رشتے کی پاسداری ہے. رشتہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے. اور رشتے تو دور کی بات، جو جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے پہلے ہی دن ساری عصبیت کو نکارا ہے. کوئی اپارتھائڈ نہیں، کوئی سپرمیسسٹ نہیں، کوئی ریسزم نہیں. جناب جان جب ان کو نہیں مل رہی ہے اجازت تو سائیکولوجیکل ٹرک، آپ مجھے اس لیے نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ میں کالا ہوں، آپ مجھے اس لیے نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے. یہ سائیکولوجیکل ٹرک ہے. رشتہ کہ کس طرح سے غلام آقا کے بیچ کا رشتہ ہے کہ قربانی دینا ہے، ہم سب قتل لینا چاہتے ہیں. ایک ایک رشتے، آپ جس رشتے، دنیا کے جس رشتے کی بات کریں، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن دنیا کے جتنے بھی رشتے اور جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں وہ کربلا میں ایک جگہ جمع ہو کے ان کی کس طرح سے پاسداری کی گئی ہے اور کس طرح سے نمونہ عمل بنایا گیا ہے. یہ کربلا کا میدان ہے.
دیکھیے وہ جناب ابراہیم تھے نا، جناب اسماعیل تھے، اللہ کا حکم ہے، جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، لیکن آنکھوں پر پٹی، بیٹے کے بھی بات کی۔ کربلا میں آ کے دیکھیے نا، 18 سال کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا، باپ سینے علی اکبر سے انی نکال رہا ہے۔ حسین کا ہاتھ متزلزل نہیں تھا، جناب ابراہیم موجود تھے وہاں، جناب اسماعیل بھی موجود تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ کنکھیوں سے امام حسین نے جناب ابراہیم کی طرف دیکھا ہوگا کہ دادا آج میرے آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، نہ میرے بیٹے کے ہاتھ، نہ اس کی ماں جو بیٹھی ہے، نہ وہ ماں اس کی زندگی کی بھی دعائیں مانگ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی مرضی کا شناسہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اور جب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے تو راضی بر رضا ہیں، اور راضی و بے رضا ہیں، تو وہاں صبر کی منزل سے، جہاں صبر سے بھی کام چل سکتا تھا، حسین اس منزل سے آگے بڑھ کے شکر کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ باپ جب بیٹے کے سینے سے انی نکال لیتا ہے، اسی سرہانے بیٹھ کے حسین نے نماز شکرانہ ادا کی ہے، یہ بتانے کے لیے حسین صابر نہیں، حسین شاکر ہے۔ اللہ نے دوسرے کے لیے وہ بار نیچے ضرور کیا تھا، شکر سے نیچے صبر کی منزل پر، لیکن حسین نے اس بار کو پھر اوپر کیا اور صبر کی منزل سے اٹھا کے شکر کی منزل پر لے گیا۔ اب دیکھیے، چونکہ یہ پیام ہے زینب کے عنوان سے، دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مباہلے میں جو محور عصمت تھی وہ جناب فاطمہ زہرا، وہ محور سبھی ان کے طرف، چاروں طرف۔ اسی طرح سے کربلا کے میدان میں جو قائدانہ صلاحیت کا جو محور، وہ محور جناب زینب ہے۔ جناب زینب کے اتنے رول کربلا میں ہیں کہ آپ دیکھیں عصر عاشور تک تو حسین ہے، بلکہ میں پہلے زینب کو قائدانہ بیٹن، یہ تو شب عاشور ہی حسین نے دے دی تھی۔ جب حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ رات کچھ بڑھی تو میں نے دیکھا کہ جناب زینب کے خیمے میں حسین جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا اتنی رات میں حسین زینب کیوں کیا جا رہا ہے، تو میں پیچھے چلا، پھر دیکھا کہ حسین اندر چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ بھائی اور بہن کے بیچ میں کیا بات ہوئی، لیکن جب باتیں ہو گئیں اور جب امام حسین اور جناب زینب اس خیمے سے باہر نکلے تو میں سمجھ گیا کہ کیا بات ہوئی ہوگی۔ ابھی تک ہوتا یہ تھا کہ حسین آگے آگے چلتے تھے، زینب پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ اب ترتیب بدل گئی، اب زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے پیچھے تھے۔ یعنی حسین نے وہ قائدانہ صلاحیت، قائدانہ بیٹن، وہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا جناب زینب کو شب عاشور۔ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وقت کا امام ہے۔ اور جناب زینب کی قائدانہ صلاحیت آپ دیکھیں، عاشور کے دن کس طرح سے وہ سب کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ جو ٹیلہ زینب کے نام سے مشہور ہے، وہ ٹیلہ زینب تو عصر کے بعد ہوا، وہ ٹیلہ حسین تھا۔ حسین اس ٹیلے پر کھڑے ہو کے جنگ کا نقشہ دیکھا کرتے تھے، جب ان کے رفیقین اور جب ان کے اصحاب جب جاتے تھے، اعزاء و اقارب جاتے تھے، تو اس ٹیلے سے وہ جو جنگ کا نظارہ دیکھتے تھے۔ لیکن جب حسین جب وہ میدان کازار کی طرف سلام آخر کے بعد گئے ہیں، تو اب جناب زینب اس ٹیلے پر پہنچ گئی۔ اسی ٹیلے سے کچھ ہی دور پر
پسر سات کا ٹیلا تھا، اور وہ مقام بھی آیا جب حسین زمین کربلا پر تشریف لائے اور جلتی ہوئی زمین پر حسین کا وہ سجدہ آخر ادا ہو رہا تھا اور پشت سے حسین کو قتل کیا جا رہا تھا. جناب زینب اس ٹیلے پر کھڑی تھی، لیکن جناب زینب اس وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ رو رہی تھی، بلکہ جلال حیدری غیظ میں آیا اور انہوں نے پسر سعد کو کہا، او سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے. عجب نہیں تھا کہ جناب زینب یہاں سے اٹھ کے اس ٹیلے سے اتر کے مقتل کی طرف آ جائیں اور حسین کا دفاع کریں. لیکن جیسے ہی جناب زینب کی آواز بلند ہوئی، حسین نے اپنے سجدے سے سر اٹھایا، بہن کی طرف دیکھا، کہا بہن ابھی حسین زندہ ہے، تم خیمے میں چلی جاؤ. حسین کہ یہ کہنا تھا وقت کا امام ہے نا، قائد ضرور زینب ہے لیکن وقت کا امام ابھی زندہ ہے. وہ اپنے خیمے میں واپس آئیں اور اسی صاحب کو سب پتا ہے کچھ ہی دیر میں زمین کربلا ہلنے لگی، سیاہ آندھیاں چلیں، اور اس کے بعد جو مقدرات عصمت کے خیمے تھے آگ لگ گئی. آگ لگانے کے بعد بے پردگی ہوئی اور یہ تمام عورتیں سب بے برہنہ ہو گئیں، سب کے سروں پر چادریں نہیں، اور شب عاشور آئی. اب دیکھیں، میں جناب کیونکہ پیام زینب کا ہے، میں 5 منٹ جناب زینب پر ضرور لینا چاہتا ہوں، جو ان کی ایک قائدانہ صلاحیت. دیکھیے جناب زینب، ہم بعض دفعہ اپنے ایموشن میں بہتے، جناب زینب کہیں نہیں روئی ہیں. جناب زینب صرف ایک بار روئی ہیں جب رہائی مل رہی تھی، اور کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک اپنے وارثوں کو رویا نہیں ہے. جناب زینب کہیں نہیں، کیونکہ قائد کبھی روتا نہیں. وقت اثر اب وہ حسین بنی تھی ٹیلے پہ. شب عاشور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے اب عباس کا کردار پہ جناب زینب آ گئی، تلایا پھر رہی. تو زینب کے کئی رول ہیں. کہیں وہ حسین نظر آئیں، شام غریبہ کے پرہول منظر میں جناب حضرت عباس کے رول میں نظر آئیں، اور کبھی غیظ حیدری میں جب دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے اور وہ رک نہیں رہا ہے، لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا غصے کے عالم میں. میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ تو رک جا، تو رکتا نہیں ہے، تو نے مجھے کیا مجبور سمجھ رکھا ہے. حیدر ایک کرار کی بیٹی ہوں، تو مجھے مجبور نہ سمجھ. یہ غیظ حیدری تھا جو جناب زینب اس رات میں انجام دے رہی ہیں. وہاں پر وہ حیدری وصف. اور جب آپ کو پتہ ہی ہے، جب وہ نقاب الٹا سوار نے دیکھا علی تھے، ابا بیٹی کا ایک ملن ہے، اور اس حالات میں جناب زینب بیان کر رہی ہیں اور مولائے کائنات ان کو تسلی دے رہے ہیں، بیٹی ابھی تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو کل تجھے اور اس سے کٹھن امتحان سے گزرنا ہے. ابھی تو کوفہ و شام کی منزل ہے. اور اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن یہ مقدرات عصمت کا قافلہ جب چلنے لگا، اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ظلم ہے کہ پسر سعد نے اور شرم نے کہا کہ اب یہ جو ناکہ جائے گا یہ اس طرف سے جائے گا جہاں لاشیں پڑے ہیں. جہاں لاشیں پڑے ہیں ان کے وارثوں کے، ادھر سے لے جایا جائے گا. یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ اب ادھر سے لے جایا جائے گا جہاں پامال شدہ لاشیں پڑے ہیں. لاشوں کی حالات ایسے تھی کہ کسی کو سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کس کا لاشا ہے. شمر نمودار ہوا، زینب سے ہم کلام ہوا، کہنا زینب اس لاشے کو پہچانتی ہو؟ کہا کس کا ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا لاشا ہے. زینب نے دکھ بھرے انداز میں صرف ایک ہی بات کہا جو نفسیاتی لوگ سمجھ سکتے ہیں، انت اخی، کیا یہ میرا بھائی ہے؟
بہرحال زینب اب اپنی قادیانہ صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اور جب وہ کوفہ پہنچتی ہیں، اور کوفہ کے دربار میں جناب زینب کا خطبہ ہے، جو اصحاب رسول تھے نابینا تھے، کہنے لگے علی آ گئے کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ علی خطاب کر رہے ہیں۔ اب زینب کا لہجہ علی کا لہجہ ہے، علی کے لہجے میں وہ ہم کلام ہے، اور جس طرح سے جناب فاطمہ زہرا نے کسی دربار میں خطاب کیا تھا، اسی طرح سے جناب زینب نے کوفہ کے دربار میں ہلا کے رکھ دیا۔ زینب کوئی کمزور نہیں تھی، زینب کوئی مجبور نہیں تھی، زینب قائد تھی، اس قافلے کی قافلہ سالار زینب تھی۔ اور زینب کے ولولے میں اتنی شدت تھی کہ فوراً اس نے کہا کہ اب ان کو آگے بڑھا دیا جائے، اور پھر یہ قافلہ شام کی طرف چلا۔ آپ کو پتا ہے شام کے دربار میں زینب نے کیا کیا، اور یہ ظلم چلتا رہا۔ میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، جہاں کہ صرف میں جناب زینب کی قائدانہ صلاحیت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ظلم ہار گیا، ظلم کی شدت ہار گئی، جتنی شدت ہو سکتی تھی وہ ہار گئی۔ لیکن پھر تو یہ لوگ وہ ہیں جو احسن تقویم کی منزل پر فائز ہے نا، احسن تقویم پر منزل پر فائز ہونے والا، اس پر ظلم اسٹک نہیں کر سکتا، چاہے وہ ظلم جتنا ہی شدید کیوں نہ ہو۔ پھر ایک دن ظلم کو ہارنا تھا، ظلم ہارا، اور یزید نے جناب سید سجاد کو حکم دیا کہ اب تمہیں میں رہا کرتا ہوں، تم چاہے یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، جہاں جانا چاہو جہاں چلے جاؤ۔ جناب زین العابدین نے کیا کہا؟ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وقت کا امام ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، سب سے پہلے میں اپنی پھوپھی کے پاس جاؤں گا، اور وہاں میں ان سے مشورہ کروں گا، تب میں بتاؤں گا۔ اب جناب زینب میں جو لیڈرشپ کوالٹی، ایک ایسی عورت جس کے بچے مر چکے، جس کا بھائی مر چکا، جس کے بھتیجے مر چکے، جس کے سروں کی چادریں چھن گئیں، جو دیار گمائی ہو، اور کس کے گھر کی؟ جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، حیدر کرار کی بیٹی، حسن حسین کی بہن، عباس جیسے بھائی کی بہن۔ اتنے ظلم کے بعد بھی اس میں وہ زور یہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جا کے کہہ دو کہ ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ اب یہیں پر کہ زینب آج تک روئی نہیں تھی، انہوں نے یہی تو کہا کہ بیٹا جا کے یزید سے کہہ دو کہ میں تو ابھی تک اپنے وارثین کو رو بھی نہیں سکی ہوں، لہٰذا ایک مکان خالی کیا جائے جہاں ہم بیٹھ کے اپنے عزیزوں کو رو تو سکیں۔ اور جناب یہ پہلی بار دیکھا گیا کہ جو قیدی ہے وہ کنڈیشن بتا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ کنڈیشن بتاتا ہے کہ آپ چھوڑے جائیں گے، لیکن یہ کنڈیشن ہے۔ یہ پہلا قیدی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کنڈیشن ہوگا تب میں رہائی چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا، آپ کو سب کو پتہ ہے، سنتے آ رہے ہیں کہ جب اس کے بعد جناب زینب نے کہا کہ بیٹا ان سے کہہ دو کہ یہ جو ہمارے لوٹے ہوئے سامان ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ اب جناب زینب اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ اس حجرے میں تشریف فرما ہے، سب کی چادریں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، اور سب اپنی اپنی چادریں لے رہے ہیں۔ بعد میں ایک ننھی سی چادر آئی، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جناب زین العابدین اور جتنی عورتیں میں کوہرام بچا، لیکن جناب زینب کا بھی وہ قائد ہے، وہ اٹھی، انہوں نے اس چھوٹی سی چادر کو لیا اور قید خانے کی طرف گئی، اور قید خانے پہ جا کے اس چادر کو جناب سکینہ کے قبر پہ ڈال دیا۔ بیٹا اب میں جا رہی ہوں، اور میں کربلا ہوتی ہوئی جاؤں گی، کچھ کہنا ہو تو کہہ لو۔ اور یہ قافلہ کربلا پہنچا، جناب زینب نے زین العابدین سے کہا بیٹا میں سب سے پہلے عباس کی قبر پہ جاؤں گی، ابھی مجھے بتانا ہے کہ تیرے بعد تیری بہن پر کیا کیا ظلم ہو گئے۔ وہ دیار
پھرائی گئی، سروں پہ چادر نہیں تھی، تازیانے کھاتی رہی، میں شکوہ کروں گی۔ لیکن جب جناب زین العابدین جناب زینب کو لے کے حضرت عباس کی قبر پر آئے، زینب نے کہا بیٹا یہ میرے بھائی کی قبر نہیں ہو سکتی، میرا بھائی تو بہت دراز کرتا، یہ تو کسی بچے کی قبر ہے۔ ارے زین العابدین پھوپھی سے لپٹ گئے، پھوپھی اماں میرے چچا کو اس طرح سے پامال کیا گیا، میرے چچا کا صرف ہاتھ ہی نہیں جسم کے ہر حصے کاٹ دیے گئے، اور جب میں انہیں یہاں جب دفن کرنے آیا تو میں صرف ایک گٹھری ملی اور میں نے اس گٹھری کو دفن کر دیا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ بھیا میں شکوہ